کہ جب ان لوگوں نے سن کر انکار کر دیا، اے محبوب ہم نے سن لیا جو یہ باتیں یہودی کر رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، جب ایسی بات کی تو اللہ رب العزت نے گواہی دی، تو اللہ رب العزت نبی کریم سے مسکرائے فرمایا اے ابو بکر دیکھو تیرے رب نے تیری گواہی دی۔ یہ دنیا کے گواہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں سنا، ایسی بات نہیں کی، دیکھو تیرے رب نے تیری کیسی گواہی۔ یہ بے شمار آیات ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ کے والد صاحب نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی، اس وقت وہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو جب انہوں نے کوئی بات ایسی کی، آپ کو جلال آیا، غصہ آیا، تو آپ نے اپنے والد کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اے ابو بکر تو نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، اور میں اگر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا میں یہ نہیں دیکھوں گا تو میرا باپ ہے یا کیا لگتا ہے، تو میں اسی طرح تیرے ساتھ پیش آؤں گا۔ وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آقا نے بڑے حیران فرمایا کیا ابو بکر نے آپ کو تھپڑ مارا ہے؟ اس کا جی اسے بلائیے پوچھیں کیوں تھپڑ مارا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آئے، فرمایا ابو بکر تمہارے والد نے یہ شکایت کی ہے کہ تو نے ان کو تھپڑ مارا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، اس لیے میں نے تھپڑ مارا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہ ابو بکر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت اور یہ عشق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر کے اندر ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت عبد الرحمن جو آپ کے بڑے بیٹے وہ کافروں کے ساتھ۔ جنگ ہوئی، ختم ہو گئی، تو غزوہ بدر کے بعد حضرت عبد الرحمن جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دونوں باپ بیٹا ایک بستر پر بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا کھاتے کھاتے حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ابا جی غزوہ بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر تلوار پیچھے کر لی کہ یہ تو میرے ابا جی ہیں، میں ان پر تلوار نہیں چلاؤں گا۔ تو جب اس نے یہ بات بیان کی تو آپ نے لقمہ لیا، ابھی اپنی منہ مبارک میں ڈالنے لگے، اس نے جب یہ بات کی تو آپ نے وہ لقمہ نیچے رکھ دیا۔ فرمایا اے میرے بیٹے عبد الرحمن غزوہ بدر کے دن میں کئی مرتبہ تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کر تلوار پیچھے کر لی، باہر نہیں کیا۔ خدا کی قسم اگر میدان بدر کے اندر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کر عرض کی ابا جی کیا اس وقت آپ کو یہ احساس نہ ہوتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں؟ اور میں اس وقت تو میرا بیٹا نہیں بلکہ میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں دشمن نبی سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت اور یہ عشق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور کی محبت کے معاملے میں نہ آپ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں نہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی رشتے کا لحاظ کرتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، نہ کسی بڑے کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی ہوتی ہے ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی رشتے کا لحاظ نہ کسی کی عمر کا لحاظ۔ فرماتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے گا ابو بکر اس کے ساتھ برا پیش آئے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مقام کیا عطا فرمایا،
کہ آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ ابو بکر کے نام سے مشہور تھے، اور صدیق کا جو لقب ہے یہ آسمانوں سے عطا کیا ہے۔ معراج کی شب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، آپ اپنے بستر میں جب آرام فرمانے لگے، بیٹھے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی سیر کی ہے، اور صوفیہ کرام فرماتی ہیں کہ معراج جو تھی 18,000 سال کا عرصہ تھا۔ ادھر دنیا کی رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، ادھر 18,000 سال گزر گیا کہ نبی کریم سے سارے کائنات کی سیر کی، آسمانوں کی، اللہ تعالیٰ کے عرش کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ فرمایا کہ 18,000 سال کا عرصہ گزار کے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں لوگوں کو یہ باتیں بتاؤں گا تو کون میری اس بات کا یقین کرے گا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر، عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، میں واپس بھی آ گیا۔ جب آپ نے سوچا، تھوڑی سی دل کے اندر پریشانی کہ میرا کوئی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا، تصدیق نہیں کرے گا، تو جبریل اسلام سامنے کھڑے تھے۔ عرض کیا حضور کیا بات ہے؟ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا جبریل، جب میں لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سیر کروائی، آسمانوں کی، بیت المقدس کی، زمین کی، تو میری بات کی کو کون مانے گا؟ حضرت جبریل اسلام مسکرائے، تو مسکرا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا، اور کوئی تصدیق آپ کی کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کرے گا۔ تو یہ وہی بات ہوئی جب صبح حضور نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا خانہ کعبہ کے اندر، تو ابھی ابو بکر صدیق تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے سنا نہیں تھا، ابھی وہ اپنے گھر میں ہی تھے۔ ابو جہل نے سنا، سن کر جلدی جلدی اسے چاروں طرف دیکھا، ابو بکر نہیں ہے۔ ہاں میں ابو بکر سے پوچھتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، دنا ہے۔ وہ جلدی جلدی ابو بکر سے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا۔ ہاں جی چاچا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا، ابو بکر دیکھو تمہارا دوست بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق مسکرائے، کہنے لگے، چاچا جی کیا عجیب بات کر دیا میرے دوست نے؟ وہ کہتا ہے کہ رات کو میں خانہ کعبے سے بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر میں پہلے آسمان پر، میں نے ساتواں آسمان، میں نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر، پھر میں نے رب سے ملاقات، پھر میں واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو میرے دروازے کنڈی ہل رہی تھی، جس سے وضو کیا پانی چل رہا تھا، جس بستر سے میں گیا وہ بھی گرم تھا۔ ابو بکر کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو اتنا سفر کر کے آتا ہوں، اس بات کو مانو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے بڑا زبردست جواب، ابھی آپ نے یہ واقعہ سنا نہیں، ابھی گھر میں کس نے آپ کو خبر نہیں دی۔ ابو جہل آ کے آپ سے سوال کہتے ہیں، ابو بکر کیا تو مانتا ہے، تیری عقل مانتی ہے کوئی شخص راتوں رات آسمانوں پر جائے واپس آ جائے؟ ابو بکر صدیق نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا، چاچا جی اور کوئی کہے تو نہیں مانتا، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ کہا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب اتنی بات کی تو ابو جہل وہ پریشان ہو کر وہاں چلا گیا۔ آپ سیدھے نبی کریم سے بارگاہ میں حاضر ہو، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا تو ابو بکر صدیق مسکرا بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، حضور کی ہر بات پر حضور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا، اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو بھی سلام کہو اور میرے ابو بکر کو بھی سلام، اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب آج سے اللہ رب العزت نے ابو بکر کا نام آسمانوں پر صدیق رکھ دیا، وہ پھر صدیق اکبر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔
اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آسمان کے ستارے چمک رہے تھے، تو آپ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں آپ کی امتی کی ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں ہیں۔ عرض کی حضور کس کی ہیں؟ فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر تو میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ جب آپ نے سنا تو آپ خاموش ہو گئی۔ حضور نے دیکھا تو پوچھا عائشہ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ عرض کی ابا جی میں نے تو سوچا تھا کہ آپ میرے ابا جی حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو میرے ابا جی کی نیکیاں کہاں گئے؟ تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے، اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور تیرے باپ ابو بکر کی غار والی ایک نیکی عمر کی زندگی کی تمام نیکیوں پر باری ہے۔ کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو غار ثور والی۔ تو جب یہ فرمایا تو فرمایا کہ اے عائشہ، کہ ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایسی ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو غار ثور میں آپ نے کیا کیا تھا، کون سی عبادت کی تھی؟ غار ثور کے اندر آپ نے 3 راتیں آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک اپنی گود میں رکھ کر ٹکٹکی لگا کر حضور کا دیدار کیا تھا، آپ کا جلوہ دیکھا تھا۔ تو یہ ایسی نیکی ہے کہ جس نے آپ کو ساری امت کی نیکیوں سے بڑھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس بات کا اصرار کیا، اے پیارے ابو بکر، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے میرے بھائی عمر، اور جو تو چاہتا ہے وہ لے لے، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کبھی کسی چیز پر مان نہیں کیا، لیکن اگر میں نے مان کیا ہے تو غار ثور والی نیکی پر مجھے بھی مان ہے کہ میں نے 3 دن 3 راتیں اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر کوئی شخص میری امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ، کہ جو شان، جو مقام، جو اخلاق، جو کردار اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وہی فرمایا میرے ابو بکر کو عطا کیا۔ اور فرمایا اگر کوئی میری امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے عمر کو دیکھ لے، اگر کوئی میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ لے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس امت میں میرے بعد مجھے دیکھنا چاہتا ہے فرمایا وہ علی کو دیکھ لے۔ یہ شان، یہ مقام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان صحابہ کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان صحابہ کی شان یا مقام انبیاء کے برابر نہیں، نہ یہ انبیاء ہے نہ ان کا مقام انبیاء کے برابر ہے، بلکہ جو کمال، جو فضائل، جو عظمتیں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو عطا کی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال ہے، اور اسی وجہ سے یہ مہینہ آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ جیسی محبت اور عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔